بھائیو دوستو، ہم نے کلمہ شہادتین کا اقرار کیا ہے، اسی لیے ہم مسلمان اور مومن کہلاتے ہیں۔ کلمہ شہادتین میں ایک جز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی گواہی دینا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جو محمد رسول اللہ کی جو ہم گواہی دیتے ہیں، اس کے تعلق سے علماء نے 4 باتیں کی ہیں۔ یہ 4 چیزیں کیا ہم میں پائی جاتی ہیں؟ اگر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں تو یقیناً ہم اور آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کے دعوے میں کھرے اور سچے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر کوشش کریں ابھی سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تصدیقہ فیما اخبرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کی خبر دی ہے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا۔ اب عقل کے گھوڑے یا اور ادھر ادھر کی باتیں ان تمام چیزوں سے بالکل کٹ کر شرح صدر کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائی سے اس کی تصدیق کر دی جائے۔ وَطَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ۔ جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ان تمام چیزوں کی اطاعت کرنا، ان تمام چیزوں کی اطاعت کرنا، تصدیق کرنا ہر خبر کی جو نبی کی طرف سے آ جائے، اطاعت کرنا نبی کی ہر اس معاملے کی جو نبی نے حکم دے دیا۔ وَاجْتَنَابَ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ۔ اور رک جانا، بچنا، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا ان تمام چیزوں سے جن چیزوں سے روک دیا یا جن چیزوں کی مذمت اور قباحت اور شناعت بیان کی، جن چیزوں کی قباحت بیان کی، جن چیزوں سے ڈرایا، جن چیزوں سے روکا، ان تمام چیزوں سے رک جانا۔ وَأَلَّا نَعْبُدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ۔ اور اللہ کی عبادت نہ کرنا، آگے جملہ ہے، اللہ کی عبادت ہم نہ کریں مگر اس انداز سے جس طریقے سے شریعت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی عبادت شریعت کے عین مطابق۔ اور آپ کو پتہ ہے عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ بس عبادت صرف اللہ کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت صرف اللہ کی، اور کس طریقے سے؟ عین شریعت کے مطابق، یعنی کتاب و سنت میں جن چیزوں کو عبادت کہا انہیں عبادت کے طور پر کرنا ہے، اور جس طریقے سے کہا اس طریقے سے کرنا ہے، جس وقت کہا اس وقت کرنا ہے، جس کیفیت کے ساتھ کہا اس کیفیت سے کرنا ہے، جتنا کہا اتنا کرنا ہے، جب جہاں جس وقت جس انداز و کیفیت کے ساتھ شریعت میں اس عبادت کی وضاحت ہے اس سے نہ کمی کر سکتے ہیں، اس میں نہ اس میں کچھ بڑھا سکتے ہیں۔ یہ 4 خوبیاں اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو یقیناً وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے میں وہ حق بجانب ہے۔ ورنہ اللہ ہم سب کو توفیق دے اس 4 نقطے پر غور کرنے کے۔ ٹائم زیادہ ہوگا لیکن بہرحال میرے بھائیوں دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کی حرمت، آپ کی عزت و ناموس، یہ سب دین ہے، ایمان ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اس میں کسی ادنا درجے کے بھی کسی مسلمان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی عزت و ناموس اور آپ کی حرمت سب کچھ بجا ہے، اور یہ سب عین دین ہے، ایمان ہے، واجب اور فرض اور ضروری ہے۔ اور یہ معاملہ اس حد تک ہے کہ ایک انسان کی دنیا کے اندر جتنی چیزیں محبوب ہو سکتی ہیں، ساری محبوب چیزوں میں سے جان جو ایک انسان کی نگاہ میں سب سے زیادہ عام ہے، وہ بھی اگر ہزاروں قربان کر دے عزت و ناموس پر، حرمت پر اور عظمت پر،
تب بھی یہ سودا ہلکا اور کم ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے؟ جو کام ہم نہیں کر سکتے، چلو دل میں چاہت ہے، تڑپ ہے، جستجو ہے، سب کچھ ہے، محبت سے سرشار ہے، سینہ معمور ہے، سب کچھ بجائے ہے، لیکن ہم ہر کام نہیں کر سکتے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمونہ ہیں؟ اس نمونے پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا کر کے اپنی زندگی کے شعبے کو گزار نہیں سکتے؟ کیا ہم نہیں دیکھ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ربط کتنا مضبوط تھا؟ اس پر غور نہیں کر سکتے؟ اللہ سے ان کے رشتے کی مضبوطی پر کبھی غور کیا ہم نے؟ صرف محبت کے دعوے سے بات نہیں، محبت کا حق ادا کیجیے، اس کے تقاضے کو پرکھیے، سمجھیے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ نبی کا جو رشتہ تھا اللہ سے، اس رشتے کی مضبوطی پر کبھی فکر کیا ہم نے؟ کبھی سوچا؟ اور اگر کبھی سوچ لیا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ دیا۔ کبھی ہم نے اس کے مطابق عمل کرنے کی سوچی، کوشش کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بود و باش، آپ کا رہنا سہنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کے اپنوں سے غیروں سے معاملات اور تعلقات، آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے اخلاق حمیدہ اور اخلاق حسنہ، ان تمام چیزوں پر کبھی ہم نے غور کیا؟ اور اگر کیا تو کس حد تک عمل کیا؟ آپ کو کیا محبوب تھا، کیا پسند تھا؟ کبھی اس پسند ناپسند پر غور کیا اور پسندیدہ چیزوں کو عمل کرنے کی کوشش کی؟ ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا؟ نہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ جان دینا، ہر سب چیز قربان کر دینا، اس سے چھوٹی چیز مانگی ہے پہلے، نماز پڑھنا۔ یہ نبی کا محبوب عمل تھا، عبادت بھی ہے، کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ ابھی جان بعد میں دیجیے گا، پہلے یہ تھوڑا تھوڑا کریے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ جو آدمی جان دے سکتا ہے وہ نماز پر توجہ نہیں دے سکتا، جو جان دے سکتا ہے وہ اپنے چہرے پر داڑھی نہیں سجا سکتا۔ کیا سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسندیدہ نہیں تھی؟ اس سے نفرت تھی؟ اگر آپ کو اس سے پیار اس لیے ہے کہ محبوب کو اس سے پیار تھا، جان بعد میں لیجیے گا، میں اس مسئلے کی وہ نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بھی ایک اہم موضوع، سنسٹیو موضوع ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ بعد کی چیز ہے۔ آؤ پہلے تھوڑا سا اور کر لیں، اور کچھ کام سے کرنے کے، اس سے پہلے بھی کچھ کام کرنے کے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے پاجامے کو ٹخنے سے اوپر کیا صرف اس لیے کہ نبی نے اپنے ٹخنے سے نیچے کبھی ازار اور تہبند اور لنگی اور سروال نہیں کیا، بلکہ منع بھی کیا، جہنم کی دھمکی بھی دی؟ کبھی اس ادا پر غور کیا؟ گانا سنتے ہوئے کبھی آپ نے بند کیا اسے کہ نبی کو یہ محبوب نہیں تھا، یہ گناہ ہے؟ کبھی آپ نے گالی غلوظ سے اپنے آپ پر کنٹرول کیا؟ غصے پر کبھی کنٹرول کیا؟ کسی کا حق مارتے ہوئے کبھی سوچا؟ کسی کو اذیت دیتے، تکلیف دیتے ہوئے کبھی سوچا کہ میرا محبوب تو اخلاق حمیدہ کا مجسم اور پیکر تھا؟ کبھی اس محبوب کی ادا کو سامنے رکھے ہوئے بدخلقی سے اپنے آپ کو بچایا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ یہ کچھ جھلکیاں تھیں۔ تو میرے بھائی میرے دوست، اگر واقعتاً ہم محبت کے دعوے دار ہیں اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، تو پھر ذرا اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ لاج ہے، کچھ اس کا مطالبہ ہے۔ اس مطالبے پر کم سے کم چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے اس پر عمل کر لیں۔ دیکھیں، جو انسان چھوٹی چیز نہیں کر سکتا وہ چیز کیسے کر سکتا؟ آپ سے 10 روپیہ مانگا جا رہا ہے، آپ کو نہیں دوں گا میں، اور مطالبہ ہو گیا 1000 ریال کا۔ اب جس کو 10 روپیہ دینے سے وہ 10 بار جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ گنتا کیسے نکالوں نہ نکالوں، اب 10 روپیہ نکالتے جو تذبذب کا شکار ہے وہ 1000 ریال کیسے دے گا؟ دعوے کی بات نہیں کرتا، دعویٰ کوئی کرتا ہاں ہم 1 لاکھ دیں گے، لیکن آپ سوچیں تھوڑا سا، 10 روپے نکالتے ہوئے جسے تذبذب ہو رہا ہے، دوں نہ دوں؟ جھوٹ سے بچنے کی وہ اپنے آپ میں سخت نہیں پاتا، جان کیا دے گا یار؟
اپنے مسلمان بھائی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روک نہیں پاتا، وہ نبی کی حرمت پہ جان دے گا؟ یعنی آپ سوچیں، دونوں کا تناسب ذرا غور کریں۔ جان دنیا میں انسان کے پاس نعمتوں میں نعمت اسلام کے بعد سب سے عظیم شے جان ہے، اور یہ جان بھی اس نبی کی شان میں، اس نبی کی تعظیم میں، اس نبی کی عظمت اور عزت و ناموس پر اگر قربان کر دی جائے، تب بھی یہ سودا میں نے کہا کہ بہت بہت ہلکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے کہا، بار بار آپ کو بتانا کہ یہ باتیں صرف جذباتی نہیں ہیں، یہ ایمان ہیں، اور اسی طرح سے کتاب و سنت کا محصل، اس کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ میں نے جو 4 چیزیں گنائی، ان 4 چیزوں میں سب ساری باتیں آتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں لے کے جائیے، اپنے آپ کو اس مجسمہ کے سامنے کھڑا کر دیجیے، اور پھر ایک ایک ادائیں وہاں سے چنیے اور اپنے آپ میں اسے اتار لیجیے، اور جس حد تک ممکن ہو اتار کر کے جیتی جاگتی عملی تصویر بن جائیے۔ اس کے بعد جو رنگ آئے گا اس دنیا اور اس فضا میں، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر توجہ دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو لاج، جو تقاضا ہے، اس کو سمجھیں، اور پھر ان اداؤں پر غور کر کے اپنے آپ میں ایک انقلاب برپا کریں۔ اور یہ مہینہ انقلاب برپا کرنے کا ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ کی توفیق دے۔